بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے خوشخبری دی ہے کہ آبنائے حرمت سے مزید 20 پاکستانی پرچم بردار بحری جہازوں کو گزرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ روزانہ 2 جہاز عبور کریں گے۔ یہ اہم خبر سامنے آئی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے یہ بڑی اہم خوشخبری دی ہے کہ آبنائے حرمت سے مزید 20 پاکستانی پرچم بردار بحری جہازوں کو گزرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ روزانہ 2 جہاز آبنائے حرمت کو عبور کریں گے۔ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ایران کا یہ اقدام خوشائند اور تعمیری ہے، اس کی تعریف ہونی چاہیے۔ یہ پیش رفت خطے میں امن اور استحکام کے فروغ کا پیش خیمہ ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ یہ مثبت اعلان امن کی جانب ایک اہم قدم ہے اور اجتماعی کوششوں کو مضبوط کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات، سفارتکاری اور اعتماد سازی ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ اور ابھی آپ کو یہ بتائیں کہ مشرق وسطیٰ کی جنگ بند کرانے کے لیے پاکستان کی کوششیں جاری ہیں اور ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان اور مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ آج سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان بھی اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ ترکی، مصر اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ خلیج کی جنگ سے پیدا شدہ صورتحال پر 4 فریقی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس میں پاکستان، ترکی، مصر اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ شرکت کر رہے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ ترکی کے وزیر خارجہ خاقان فیدان نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے 2 طرفہ اور اہم امور پر ملاقات بھی کریں گے۔ اسلام آباد میں 29 اور 30 مارچ کو اہم سفارتی سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ایک ہفتے کے دوران دوسرا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں جاری حالیہ کشیدگی کو کم کرانے سے متعلق تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے ایرانی صدر کو اپنی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے امریکہ، برادر خلیجی اور اسلامی ممالک کے ساتھ جاری سفارتی رابطوں سے آگاہ کیا، جن کا مقصد امن مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے مذاکرات اور ثالثی کے لیے اعتماد سازی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے اس ضمن میں پاکستان کے مثبت کردار کی تعریف بھی کی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ اگر خطے کے ممالک ترقی اور سلامتی چاہتے ہیں تو ایران کے دشمنوں کو ایران کے خلاف اپنی زمین سے جنگ چلانے کی اجازت نہ دیں۔ اپنے سوشل میڈیا بیان میں ایرانی صدر نے کہا کہ ایران کئی بار کہہ چکا ہے کہ ہم حملے میں پہل نہیں کرتے، لیکن اگر ایران کے بنیادی ڈھانچے یا معاشی مراکز کو نشانہ بنایا جائے تو ایران بھرپور جواب دے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قطر کے وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے خطے اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا، خطے میں فوری کشیدگی میں کمی کی ضرورت پر زور دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق قطری قیادت نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ پاکستان اور قطر کے درمیان برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ امریکہ جلد ایران سے نکل جائے گا۔ امریکہ اپنے زیادہ تر فوجی مقاصد حاصل کر چکا ہے۔ جے ڈی وینس نے کہا کہ صدر ٹرمپ ایران جنگ کو کچھ اور عرصے تک جاری رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تاہم مدت سال یا 2 سال نہیں ہوگی۔ جے ڈی وینس نے کہا کہ صدر ٹرمپ کا مقصد ایران کی حکومت کو شدید کمزور کرنا تھا۔ ایرانی حکومت کو طویل عرصے تک غیر مؤثر بنانا جنگ کا مقصد ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس تنازع کے باعث گیس کی قیمتوں میں ہونے والا اضافہ عارضی رد عمل ہے۔ گیس کی قیمتیں جلد کم ہو جائیں گی، امریکہ جلد ایران سے نکل جائے گا اور گیس کی قیمتیں دوبارہ کم ہو جائیں گی۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے اور جواب میں ایران کے اسرائیل اور خلیجی ملکوں میں امریکی ٹھکانوں پر حملے جاری ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں جانیے۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کو 1 ماہ ہو گیا۔ اسرائیلی حملوں میں ایرانی جوہری تنصیبات اور تہران کے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے خنداب ہیوی واٹر کمپلیکس، یورینیم پروسیسنگ پلانٹ، بو شہر نیوکلیر پاور پلانٹ، خوزستان اور مبارکہ کے اسٹیل پلانٹس پر بھی حملے ہوئے۔ حملوں کے بعد اسٹیل پلانٹ سے پیداوار معطل ہو گئی۔ لبنان پر اسرائیلی حملے سے طبی عملے کے 5 ارکان جاں بحق ہو گئے، جبکہ مقامی چینل کی گاڑی پر اسرائیلی حملے سے 2 صحافیوں سمیت 4 افراد شہید ہو گئے۔ ایران نے جوابی حملوں میں آپریشن وعدہ صادق کی 85ویں لہر میں اسرائیل کو کلسٹر بموں سے نشانہ بنایا۔ تل ابیب کے مختلف علاقوں میں وسیع پیمانے پر تباہی ہوئی۔ مقبوضہ بیت المقدس سے 30 کلومیٹر دور بیت الشمیش میں اسرائیلی فوج کے ریسٹ ہاؤس پر بھی حملہ کیا۔
हमले में बैत शमेश में इमारतें और गाड़ियां तबाह हुईं। हिजबुल्लाह ने भी इसराइली जंगी तैयारे पर मिसाइल दागने का दावा किया। हिजबुल्लाह का कहना है कि इसराइली अफवाज के खिलाफ 80 से ज्यादा कार्रवाई की है और इसराइली टैंकों को भी निशाना बनाया है। उधर यमन के हौसी ग्रोह ने भी ईरान जंग के आगाज के बाद से पहली बार इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया। कहा, मिसाइल हमले का हदफ मकबूजा मगरबी किनारे के जनूबी इलाकों में इसराइली फौजी तंसीबात थीं। हमला लबनान, ईरान, इराक और फलस्तीन में शहरियों की अमवात और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के रद्द-ए-अमल में किया गया। अहदाफ हासिल करने तक कार्रवाइयां जारी रखने का भी कह दिया। दूसरी तरफ सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर भी ईरानी हमले में 12 अमरीकी फौजी जख्मी हो गए। 2 एहलकारों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के मुताबिक अमरीकी फौजी अड्डे अल-खरज एयरबेस को भी निशाना बनाया। हमले में एक अमरीकी रिफ्यूलिंग तैयारा मुकम्मल तबाह हो गया। 3 तैयारों को शदीद नुकसान पहुंचा। कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमलों में रेडार निजाम को नुकसान पहुंचा। अबुधाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से 5 अफराद जख्मी हो गए। ईरान ने दुबई में अमरीकी फौजियों और यूक्रेन एंटी ड्रोन सिस्टम के गोदाम पर भी हमले का दावा किया। यूक्रेन और अमरीकी सेनेट कोम ने ईरान के दावे की तरदीद कर दी। ओमान के सलाला पोर्ट के करीब अमरीकी कार्गो जहाज पर भी हमला किया गया। ओमानी मीडिया के मुताबिक ड्रोन हमले में पोर्ट के अमले का रुकन जख्मी हुआ और एक क्रेन को मामूली नुकसान पहुंचा। इराक के मजनून ऑयल फील्ड के अंदर भी एक ड्रोन गिरा। इराकी वजारत दिफा के मुताबिक ड्रोन न फटने से कोई नुकसान नहीं हुआ। जंगों के तसल्लुत और नफरत की सियासत करने वालों के खिलाफ लंदन में बड़ी रैलियां निकाली गई हैं। दाएं बाजू की नफरत वाली सियासत के खिलाफ टुगेदर अलायंस और फ़लस्तीन कोलिशन की रैलियों में लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैलियों को ट्रेड यूनियन यूनिसन और यूनाइट के अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल की हिमायत भी हासिल रही। रैली में सियासतदानों के अलावा शोबिस की अहम शख्सियात भी शरीक हुईं। ट्रैफलगर स्क्वायर और वाइट हॉल पर बड़ी स्क्रीन्स नस्ब की गईं। रैली के शुरका ने कहा कि इनका मकसद तकसीम करने वालों की सियासत को रद्द करना है। अमेरिका भर में सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स मुजाहिरे शुरू हो गए। ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ अमेरिका भर में रैलियां निकाली जा रही हैं। मुजाहिरे शुरू होने से पहले सदर ट्रंप फ्लोरिडा पाम बीच के गोल्फ क्लब पहुंचे। इन मुजाहिरों की कॉल अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने दी थी। ये मुजाहिरे आमरीत, दौलत के इर्तिकाज और न खत्म होने वाली जंगों और मेहनत कश तबके के खिलाफ जारी इक़दाम के खिलाफ हो रहे हैं। मारूफ अदाकार रॉबर्ट डिनेरो ने भी अवाम से इन मुजाहिरों में शिरकत की अपील की थी। मुंतजमीन ने कहा है कि अमेरिका की 50 रियासतों में 3200 एहतजाजी मुजाहिरों का इंतजाम किया गया है। तैयारा बरदार अमरीकी बहरी जंगी जहाज USS ट्रिपोली हज़ारों मरीन और सेलर्स लेकर मशरिक़ वस्ता पहुंच गया है। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक हज़ारों अमरीकी फ़ौजियों को लेकर USS ट्रिपोली गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी मरकज़ी कमान के दायरे इख्तियार में पहुंचे हैं। अमरीकी जंगी जहाज USS ट्रिपोली पर 3500 मल्लाह और मरीन मौजूद हैं। इसराइल ने ईरानी मिसाइलों को रोकने वाले आला सलाहियत के हामिल एरो मिसाइल इंटरसेप्टर्स की राशनिंग शुरू कर दी है। मौकर जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अब इसराइल इनकी जगह कम सलाहियत वाले इंटरसेप्टर्स इस्तेमाल कर रहा है जो अक्सर नाकाम साबित हो रहे हैं। ईरानी हिलाल अहमर सोसाइटी के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों में ईरान की 93,000 सिविलियन अमलाक को नुकसान हुआ है और तबाह हुई हैं। मुख्तलिफ ईरानी सूबों में किए गए हमलों में तबाह मकानात की तादाद 71,547 हो चुकी है। अमरीकी और इसराइली हमलों में अब तक 20,779 तजारती मराकज़ को भी नुकसान पहुंचा है। सिर्फ तेहरान में 31,562 रिहायशी और तजारती अमलाक अमरीकी और इसराइली हमलों में तबाह हुई हैं। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों में 600 स्कूल तबाह हो चुके हैं। ईरान में बुनियादी सेहत और हंगामी तिब्बी इमदाद के 295 मराकज़ भी अमरीकी और इसराइली हमलों का निशाना बने हैं। ईरान, अमरीका और इसराइली जंग के बाद मशरिक़ वस्ता से मगरबी मुल्कों की अफरादी क़ुव्वत के अखराज की बातें हो रही हैं। पाकिस्तान अपने जोग्राफियाई महल वक़ू और मालियाती शोबे की सलाहियत के सबब मशरिक़ वस्ता के मुल्कों के लिए एक अच्छा मुतबादल हो सकता है। रियाज एंडी की रिपोर्ट। कहते हैं कि मुश्किलात
مواقع بھی لاتی ہے۔ ایران امریکہ اسرائیل جنگ کی وجہ سے مشرق وسطیٰ کے مالیاتی شعبے کی مغربی افرادی قوت اپنے اپنے ملکوں کو واپس جا رہی ہے۔ پاکستان کے لیے بہت بڑی اس وقت اپرچونٹی ہے کیونکہ نہ صرف ویسٹرن ورلڈ اور گورا بھاگ رہا ہے، اینڈ آئی تھنک دیٹ دیر از اے گریٹ اپرچونٹی فار پیپل ٹو انکریج پیپل ٹو برنگ dollar deposits and money into Pakistan with our local banks, with some of the banks that I'm partnering with, which are offering excellent services, and we can structure their products where they can get returns which are anywhere else in the world at far lower risk. پاکستان کا مالیاتی شعبہ عالمی حالات کو سمجھنے اور ضرورت کے مطابق فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے لاسٹ ایئر ڈالر رکھے تھے نا 1 جنوری کو، ہم بہت ساری فائنینشیل کنسلٹنگ کرتے ہیں ان کرنسیز، وہ بڑے خوش ہیں۔ سال کے آخر میں وہ کہتے ہیں یار ڈالر وہیں کا وہیں کھڑا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ فورس سیونگ ہے، یہ بچوں کی پڑھائی کے لیے، یہ ڈیویل کا ہے، یہ جو بھی کچھ ہے۔ بھائی اگر 1 جنوری پچھلے سال یورو خرید لیے ہوتے نا اور 31 دسمبر کو بیچ دیے ہوتے تو 12% کا گیندا یورو میں۔ البتہ سوال یہ بھی ہے کہ اگر پاکستان کی مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت ہے تو پھر ملک مالی طور پر مشکل میں کیوں ہے؟ How can you justify a 23% increase in cost of operating in a 4% inflationary environment? کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے۔ Ministry of Finance has its back to the wall and they are managing that 23% increase. عام خیال ہے کہ جنگ کے دوران خطے کو لگے زخموں کو بھرنے میں وقت درکار ہوگا۔ ان حالات میں مشرق وسطیٰ کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ پاکستانی افرادی قوت کے ذریعے اپنے مال اور مالیاتی نظام کے انتظام کو بنائے رکھے۔ کیمرامین شاہد اسماعیل کے ساتھ ریاض اینڈی، جیو نیوز، کراچی۔ پاکستان اور عالمی مالیاتی فنڈ کے درمیان اسٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا ہے۔ پاکستان کو $1.2 ارب ملیں گے۔ اشرف ملخم کی رپورٹ۔ عالمی مالیاتی فنڈ اور پاکستان کے درمیان توسیعی فنڈ فیسلٹی پروگرام اور موسمی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیسرے جائزے کے مذاکرات کامیاب۔ IMF مشن نے پاکستان کو $1.21 کروڑ کی اگلی قسط جاری کرنے کی سفارش کر دی۔ IMF کے مطابق اسٹیٹ بینک مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے سخت مانیٹری پالیسی برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے اور ضرورت پڑنے پر اسے بڑھانے کا عندیت دیا گیا ہے۔ IMF نے گردشی قرض میں اضافہ روکنے کے لیے بجلی کے نرخوں کی بروقت ایڈجسٹمنٹ اور توانائی کے شعبے کی سبسڈی ختم کرنے پر زور دیا ہے۔ پاکستان نے مرکز اور صوبوں کے درمیان وسائل کی تقسیم بہتر کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی ہے۔ IMF اعلامیہ کے مطابق پاکستان نے قرضے کم کرنے کی کوشش کی، مالیاتی نظم و نسق کو برقرار رکھنے کے اقدامات کیے، ٹیکس نیٹ بڑھانے اور اخراجات کنٹرول کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی وسعت اور مہنگائی کے مطابق کیش ٹرانسفر بڑھائی جائے گی، معیشت میں حکومتی مداخلت کم کی جائے گی، انسداد بعد عنوانی مہم اور ادارہ جاتی صلاحیت میں اضافہ کیا جائے گا، پانی کے نظام کو موسمی اثرات سے محفوظ بنانے کا منصوبہ شروع ہوگا۔ اشرف ملخم، جیو نیوز، اسلام آباد۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جب تعریف کریں تو بہت کرتے ہیں اور برا بولنے پر آئیں تو تب بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ امریکی شہر میامی میں سعودی انویسٹمنٹ فورم سے خطاب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کیے ہیں۔ امریکی شہر میامی میں سعودی انویسٹمنٹ فورم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ محمد بن سلمان کو خیال بھی نہیں آیا ہوگا کہ ایسا ہونے والا ہے۔ محمد بن سلمان کو معلوم نہیں تھا کہ انہیں میری چاپلوسی کرنی پڑے گی۔ محمد بن سلمان سمجھتے تھے کہ ٹرمپ بھی دوسرے امریکی صدور کی طرح کوئی ناکام آدمی ہوگا جن کے دور میں ملک زوال کا شکار تھا، لیکن اب محمد بن سلمان کو میرے ساتھ احترام سے بات کرنی پڑتی ہے۔ آپ انہیں بتا دیں کہ ان کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ میرے ساتھ احترام سے بات کریں، انہیں کرنی ہی ہوگی۔ محمد بن سلمان کے بارے میں ٹرمپ کے ان ریمارکس کو دنیا بھر میں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ He didn't think this was going to happen. He didn't think he'd be kissing my ass. He didn't think he'd be kissing my ass. He really didn't. He thought he'd be just another American president that was a loser, where the country was going downhill. But now he has to be nice to me. You tell him he better be nice to me. He's got to be. پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے متعلق امریکی صدر ٹرمپ کے نازیبا الفاظ کی مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ کے یہ الفاظ اس لیے ہیں کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان ایران کے ساتھ جنگ کے حامی نہیں ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ایک کلپ دیکھنے میں آیا جس میں امریکی صدر سعودی عرب کے ولی عہد قائد السلام، جو کہ عالم اسلام کے مسلمانوں کے محبت کا مرکز ہیں، جن کے ساتھ عالم عرب، عالم اسلام کے نوجوانوں کی بہت محبت ہے،
ان کے متعلق کچھ ایسے جملے کہے جو کہ بڑے ہی نازیبا ہیں. ہمیں یہ بات بھی علم ہے اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف جو ایک پوری امریکی اسرائیلی میڈیا میں پراپوگنڈا ہو رہا ہے، صہیونی لابی ان کے خلاف لگی ہوئی ہے، وہ صرف اس لیے ہے کہ وہ ان کے ہاتھوں استعمال نہیں ہو رہے اور وہ ایران پر حملہ کرنے کے حامی نہیں ہیں، بلکہ معاملات کو امن کے ساتھ اور امن کے لیے کوشاں ہیں. انشاءاللہ اسرائیل اور اس کے حلیفوں کو شکست ہوگی. ایران اور حزب اللہ کے حملوں میں مزید 142 اسرائیلی زخمی ہو گئے. اسرائیلی وزارت صحت کے مطابق ایران اور حزب اللہ کے حملوں میں زخمی 15 اسرائیلیوں کی حالت تشویشناک ہے. ایران اور حزب اللہ سے جنگ میں اب تک زخمی اسرائیلیوں کی تعداد 5689 ہو چکی ہے. مشرق وسطی کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکاف نے کہا ہے کہ امریکہ پر امید ہے کہ ایران کے ساتھ اس ہفتے مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں. آبنائے حرمت سے بحری جہازوں کا گزرنا ایک مثبت اشارہ ہے. امریکی صدر ٹرمپ ایران سے امن معاہدہ چاہتے ہیں. بنو میں پولیس موبائل پر دہشت گردوں کا حملہ، فائرنگ کے تبادلے میں ASI شہید اور 3 اہلکار زخمی ہو گئے. دہشت گردوں نے پولیس وین کو بھی آگ لگا دی. بنو میں پولیس موبائل پر دہشت گردوں نے حملہ کیا، فائرنگ کے تبادلے میں ASI شہید اور 3 اہلکار زخمی ہو گئے. دہشت گردوں نے پولیس وین کو آگ لگا دی. ضلع کرم میں اپر کرم کے علاقے نستی کوٹ میں بارودی سرنگوں کے 3 دھماکے، 2 افراد جاں بحق، 1 زخمی ہو گیا. پولیس نے دھماکوں کا مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دیں. یوگینڈا کے آرمی چیف نے ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہونے کی پیشکش کر دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یوگینڈا کی افواج اسرائیل کی جانب سے لڑنے کے لیے تیار ہیں. ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ مشرق وسطی میں جنگ بند ہونی چاہیے، لیکن اگر اسرائیل کو تباہ کرنے یا پھر شکست دینے کی بات کی گئی تو یوگینڈا بھی جنگ میں داخل ہو جائے گا. یوگینڈا کی فوج میں 45,000 فوجی ہیں. ایران اور حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل پر حملوں میں بڑے پیمانے پر نقصانات کے بعد اسرائیل میں جنگ مخالف مظاہرہ ہوا ہے. مظاہرے میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی اور جنگ بند کرنے کا مطالبہ کیا. مشرق وسطی میں جنگی کشیدگی کے باعث RLNG کی سپلائی میں تعطل سے پاکستان میں گیس کے بحران کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. حکام اگرچہ صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے متحرک ہیں، تاہم موجودہ حالات میں گیس کی قلت میں اضافے کا امکان ہے. لاہور سے دیکھیے جواد ملک کی رپورٹ. مشرق وسطی میں کشیدہ صورتحال کے باعث ایران اور خلیجی ممالک سے سپلائی متاثر ہونے سے لاہور سمیت پاکستان بھر میں RLNG کی شدید قلت کا خدشہ بڑھ گیا ہے. RLNG کی امپورٹ بند ہونے سے گیس کے بحران میں اضافے کا امکان ہے. سوئی ناردرن گیس کے مطابق سسٹم میں RLNG کی قلت میں اضافہ ہو گیا ہے. روزانہ کا شارٹ فال 700 ملین کیوبک فٹ ہے، تاہم سسٹم سے صرف 200 ملین کیوبک فٹ گیس فراہم کی جا رہی ہے، جس کے باعث گھریلو صارفین کو گیس کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دوسری جانب ناشتے اور کھانے کے اوقات میں بھی گیس کا پریشر انتہائی کم رہنے لگا ہے اور بعض علاقوں میں شیڈول کی لوڈ مینجمنٹ کے دوران بھی گیس غائب رہنے لگی ہے. گھریلو صارفین بازار سے روٹی اور کھانا لانے پر مجبور ہو گئے ہیں. سوئی ناردرن گیس کا موقف ہے کہ ناشتے، دوپہر اور رات کے کھانے کے وقت صارفین کو گیس فراہم کی جا رہی ہے. سوئی ناردرن گیس حکام کا کہنا ہے کہ RLNG کی درآمد کی بندش ہے. گیس احتیاط سے استعمال کر رہے ہیں، لیکن صنعتوں کو گیس کی فراہمی مسلسل جاری ہے. جواد ملک، جیو نیوز، لاہور. اسرائیلی فوجیوں نے مغربی کنارے میں امریکی نیوز چینل CNN کی ٹیم کو حراست میں لے لیا. CNN کی ٹیم اسرائیلی قابضین کی جانب سے فلسطینیوں کی بستی گاؤں میں زمین پر زبردستی قبضے کے بعد کوریج میں مصروف تھی. صحافیوں کے مطابق اسرائیلی فوجیوں نے ان پر تشدد کیا. ایک امریکی نیوز چینل کے فوٹو جرنلسٹ کا گلا بھی دبایا اور اس کا کیمرہ توڑ دیا. زیر حراست صحافیوں کو 2 گھنٹے کے بعد چھوڑ دیا گیا. واقعے پر عالمی صحافتی تنظیموں کا اظہار تشویش، فارن پریس ایسوسی ایشن کا اظہار مذمت، واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا. ملتان سلطانز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 5 وکٹ سے ہرا دیا ہے. اسلام آباد یونائیٹڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے 8 وکٹ پر 171 رنز بنائے. ملتان سلطانز نے ہدف 8 گیندیں قبل حاصل کر لیا. میچز جیو سپر اور مائکرو سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں. موسم گرما میں پانی کی کمی جیسے اہم مسئلے سے نمٹنے کے لیے CDA نے گھروں میں بارش کا پانی ذخیرہ کرنے کی پالیسی نافذ کر دی. اربن فلڈنگ سے بچنے اور بارش کے پانی کا ضیاع روکنے کے لیے اسلام آباد میں 100 کنویں کھودے جائیں گے. دعا مرزا کی رپورٹ.
اسلام آباد کے 22 سیکٹرز اور 5 ماڈل ٹاؤنز میں 80,000 گھروں کو پانی ڈیمز کے ذریعے سرفیس واٹر اور دوسرا گراؤنڈ واٹر دیا جاتا ہے۔ آبادی بڑھنے اور موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث پانی کی قلت بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں بھی زیر زمین پانی کی سطح مسلسل گرتی جا رہی ہے۔ سی ڈی اے نے پانی کی قلت پر قابو پانے کے لیے ایک نئی پالیسی نافذ کی ہے اور یہ ہے گھروں میں بارش کا پانی ذخیرہ کرنے کی پالیسی۔ گھر میں رین ہارویسٹنگ سسٹم شہری خود نصب کریں گے اور خرچہ آئے گا تقریباً 50,000 روپے۔ ہم یہ کہتے ہیں چھوٹا سا ایک پٹ بنے، اس کے اندر 100 فٹ کا جو ڈپ کر دیں، اس کے اندر اس کو کر دیں تاکہ وہ ریچارج ہو وہ واٹر۔ اب یہ آپ لوگوں کے تھرو اور یہ WWF اور آسٹریلین ایڈ کے تحت ہم مختلف پمفلٹ بنائے ہیں اور ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، ڈور ٹو ڈور سروس دے رہے ہیں، جس میں ہمارے اس میں باقاعدہ ایک چھوٹا سا ڈیزائن بھی بنا ہوا ہے اور ہمارا BCS کے سٹاف بھی اس کو گائیڈ لائن بھی کریں گے اور ہم نے اپنے نمبرز بھی دیے ہیں جس سے ہم ان کو ٹیکنیکل اسسٹنٹ کریں گے۔ سی ڈی اے کے مطابق اربن فلڈنگ اور پانی کی کمی کے خدشات کے پیش نظر 100 کنویں بھی کھودے جائیں گے جن میں بارش کا پانی ذخیرہ ہوگا۔ اس وقت ہم نے اس مونسون کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، انشاءاللہ جولائی تک ہم مور دین 100 ویلز لگا دیں گے اور ریسٹ آف دی سٹیزن سے ریکویسٹ کرتے ہیں وہ کچھ انسٹال ہوں گے۔ لیکن اس دفعہ مونسون کا جو ہم نے پیٹرن کو دیکھ رہے ہیں، اس سے 10 to 20% ہم اس کی واٹر کو کنزرو کریں گے اور اس سے 2 بینیفٹ ہوگا۔ ایک ہمارا گراؤنڈ واٹر ریچارج ہوگا میڈم، اور سیکنڈلی جو ہمارا ڈاؤن سٹریم ہے راولپنڈی سیکشن ہے اس میں اربن فلڈنگ ریڈیوس ہو جائے گا۔ ترجمان سی ڈی اے کے مطابق پانی کی سپلائی میں کمی ہو جائے تو شہریوں کو ٹینکرز کے ذریعے پانی فراہم کیا جاتا ہے۔ رین ہارویسٹنگ سسٹم سے ٹینکرز کے ذریعے پانی کی فراہمی میں نمایاں کمی آئے گی۔ سی ڈی اے کا بلڈنگ کنٹرول ڈپارٹمنٹ نئے بننے والے گھروں کا نقشہ تبھی پاس کرے گا جب اس میں رین ہارویسٹنگ کا میکانزم موجود ہوگا اور دوران تعمیر بھی اس کی انسپیکشن کی جائے گی۔ کیمرامین طلعت فاروق کے ساتھ دعا مرزا، جیو نیوز، اسلام آباد۔